الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ صحابہ سیریز کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج ہم جن صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے والے ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بے انتہا چہیتے، بے انتہا لاڈلے صحابی ہیں، کیونکہ یہ آپ ایک طرح سے یہ سمجھ لیں کہ ان کا رشتہ ایسا ہے نبی علیہ السلام سے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، آج جن صحابی رسول کا ہم ذکر کرنے والے ہیں ان کا نام ہے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو زید بن حارثہ کہا جاتا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے جن کو کہا جاتا ہے، جن کو نبی علیہ السلام نے اپنا بیٹا بنایا تھا۔ پھر جب قرآن میں آیت آ گئی کہ ان کے اصل باپ کے نام سے پکارو، تو نبی علیہ السلام نے ان کو پھر بیٹا، لوگوں نے کیونکہ ان کو زید بن محمد کہنا شروع کرا تھا، تو وہ پھر ان کے اصل باپ سے پکارنے کے نام سے پکارنے کا حکم آ گیا، تو آپ علیہ السلام نے جو ہے وہ پھر ان کے اصل باپ کے نام سے پکاروانا شروع کر دیا، لوگوں سے بولنا شروع کر دیا کہ اصل باپ کے نام سے پکارا جائے۔ تو یہ جو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے ہیں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ۔ تو ایک اعتبار سے نبی علیہ السلام کے لیے تو بالکل پوتوں کی طرح ہو گئے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ اتنے لاڈلے اور اتنے چہیتے صحابی ہیں نبی علیہ السلام کے کہ احادیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک زانوں پر، پیر پر اپنے گود میں ایک طرف حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نواسے کو بٹھاتے، اور ایک طرف حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھاتے۔ اتنا لاڈ اور اتنی محبت فرماتے۔ ایک جگہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں بٹھا کر، گود میں لے کر نبی علیہ السلام نے فرمایا، یا اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ تو جس کے لیے اللہ سے محبت کی دعا نبی علیہ السلام کر دیں تو وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہو گئی دعا قبول، یعنی کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت فرماتی ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جب نبی علیہ السلام جو ہے نا، وہ جب کبھی ایسا ہو نا غصے کی حالت میں ہوتے کہ نبی علیہ السلام کو کبھی غصہ آتا، تو یہ ایکسٹریم لیول ہے۔ کیونکہ دیکھیں، ہم جو صحابہ کے بارے میں پڑھتے ہیں نا، حضرت عمر کے بارے میں، حضرت علی کے بارے میں، حضرت حمزہ کے بارے میں، یا حضرت خالد بن ولید کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، تو وہ ایک صحابی ہیں، لیکن جب اللہ کے رسول کو غصہ آ جائے نا تو یہ بہت کرٹیکل معاملہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام کو جب غصہ آتا نا تو کوئی صحابی آپ علیہ السلام کے پاس اپنی بات لے کر نہیں جا پاتا تھا، کوئی بھی صحابی ہو، تو صحابہ جو ہیں وہ تو اسامہ کو بھیجتے تھے کہ یہ غصے میں بھی کر لیتے تھے۔ نبی علیہ السلام ان سے اتنی محبت فرماتے تھے کہ غصے میں بھی جو ہے نا وہ ان کی طرف کوئی ایسا معاملہ نہیں کرتے تھے، تو صحابہ اپنی بات لے کر ان کو بھیجتے تھے کہ اس کو کچھ نہیں بولیں گے نبی علیہ السلام۔ اتنا لاڈ، اتنی محبت کرتے تھے۔ اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھا میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں جو بہت آپ کو مختلف لگے گا نارمل صحابہ کے جو واقعات ہیں ان سے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک جھڑپ میں، ایک جنگ میں، ایک کافر سے مدبھیڑ جب ہوئی ہے آپ کی، تو آپ اس سے لڑتے لڑتے اس کے اوپر آ گئے، اور اس کی گردن پہ تلوار جب رکھی نا اس کافر کی، جہاد کرتے ہوئے، تو اس کافر نے کلمہ پڑھ دیا، تو حضرت اسامہ نے پھر بھی اسے مار دیا۔ اب آپ کو یہ بات کھٹکتی تھی، ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے صحابہ سے ذکر کیا، ایک روایت میں آپ کو یہ بات کھٹکتی تھی، تو نبی علیہ السلام تک بات پہنچی، یا تو صحابہ کے ذریعے آپ نے خود فرمایا کہ نبی علیہ السلام سے، تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسامہ، اس نے کلمہ پڑھ دیا تو تو نے اسے کیوں مار دیا؟ تو حضرت اسامہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے ڈر کے کلمہ پڑھا تھا، اور یہ بات طے ہے، آپ اور میں اگر جہاد اللہ ہمیں قبول کر لے اس راستے میں کر رہے ہیں اور کافر اس کے نیچے آ جائے اور وہ اس وقت کلمہ پڑھتے تو طے یہ بات کہ اس نے ڈر کے پڑھا ہے کلمہ، ورنہ وہ لڑنے ہی نہیں آیا ہوتا، اس کے دل میں کلمہ ہوتا تھا۔ تو ایک اعتبار سے بالکل طے ہے یہ بات
کہ آپ نے حضرت اسامہ نے صحیح فرمایا، ہم بھی یہی جواب دیتے اگر ہوتے تو کیا فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے ڈر کے کلمہ پڑھا تھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اسامہ کیا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا؟ تجھے کیسے پتا ہے کہ اس نے ڈر کے کلمہ پڑھا تھا؟ وہ ہوئے نبی علیہ السلام نے 3 دفعہ اس کے بعد، مطلب کئی مرتبہ، 3 دفعہ نہیں کئی مرتبہ آپ نے فرمایا اسامہ تو کیا کرے گا. پہلے ایک بات یہ فرمائی کہ اسامہ تو اس دن کیا کرے گا جب روز حشر وہ اللہ کے حضور کلمہ پڑھتا ہوا آ جائے گا سامنے سے، تو اس دن کیا کرے گا؟ پھر نبی علیہ السلام مطلب فرماتے رہے بارہا اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا. بہرحال حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جب نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہونے سے جسٹ پہلے آپ نے جو فوج تیار کری ایک غزوے پہ، ایک جہاد پر بھیجنے کے لیے، اس کا سپہ سالار اسامہ بن زید کو بنا دیا. اب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کے نیچے بڑے بڑے جلیل القدر ترین صحابی ہیں اس فوج میں، اور لیڈر کس کو بنا دیا؟ سپہ سالار اسامہ بن زید کو. اچھا وہ فوج روانہ ہونے سے پہلے نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے. اب خلیفہ بن گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو تمام صحابہ اس بات پر متفق ہو گئے کہ حضرت ابو بکر کو مشورہ دیا جا رہا ہے کہ آپ اسامہ کو ہٹا کر کسی اور کو، کسی سینئر صحابی کو آپ سپہ سالار لگا دیں. اسامہ، کیونکہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وقت عمر کتنی ہے؟ 17 سال، ایک آدھ جگہ پہ 18 سال بھی پڑا، 17-18 سال. اب جلیل القدر ترین صحابی 17-18 سال کے لڑکے کے انڈر، یہ بالکل اگر آپ امیجن اس دور کے حساب سے کریں نا تو آپ کو سمجھ میں آئے گی یہ بات. 17-18 سال مطلب بہت کم ہوتا نا یہ تو معاملہ. ہمارے یہاں 17 سال کے بچے کا شناختی کارڈ نہیں بنتا، تو وہ 17-18 سال کے ایک لڑکے کو، ایک بچے کو سپہ سالار بنایا ہوا ہے. تو حضرت ابو بکر سے یہ بات کری تمام صحابہ نے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جو بات فرمائی ہے نا، آپ نے فرمایا کہ جو بات طے کری ہے، جو اپوائنٹ بندہ کرا ہے نبی علیہ السلام نے، میں اس کو چینج کر دوں؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. مطلب یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ میں اسامہ کو چینج کر دوں. اسامہ کو ایک جگہ میں نے پڑھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر مدینے کے کتے عورتوں کو لباس سے پکڑ کر گھسیٹ کر گھر سے باہر لا رہے ہو نا کتے، اور کوئی مرد بھی ان کو بچانے والا اس وقت ان کتوں سے نہ ہو، تب بھی یہ فوج جائے گی اسامہ کی قیادت میں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی علیہ السلام نے کوئی بات بولی اور میں چینج کر دوں. یہ ایک کمٹمنٹ کا لیول ہے کہ نبی علیہ السلام کوئی بات کہہ رہے ہیں نا اگر، تو بس اس پر کچھ آپ نے پھر حجت نہیں، پھر کیا کیوں کیسے نہیں، آپ اپنی لاجک نہیں لگاؤ گے. یور لاجک وڈ بی سیکنڈری. آپ کی پرائمری بات جو ہے نا وہ نبی علیہ السلام کی بات ہے، اللہ کی بات ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہے. تو اگر آپ یہ بات نہیں مانیں گے، اپنی لاجک لگائیں گے، تو پھر تو مفہوم ہی ختم ہو گیا نا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا. پھر تو ساری بات دھری کی دھری رہ جائے گی، آپ لاجک تھوڑی لگاؤ گے. جیسے میں نے ایک شارٹ ویڈیو میں غالباً فرمائی تھی کہ ہاں کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو اٹھ جاتا ہے، مشکات میں حدیث میں نے خود پڑھی ہے. اس میں لاجک کہاں سے لگاؤ گے آپ لگا ہی نہیں سکتے لاجک. اس میں قہقہہ مار کے ہنسنے سے وضو ٹوٹ رہا ہے، تو لاجک کہاں سے لاؤ گے آپ؟ اس میں لاجک نہیں لگا سکتے نا آپ. کیا کیوں نہیں ہوگا اس میں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا سمعنا و اطعنا، ختم، سماعت کر رہی اور اطاعت کر لی. تو بہرحال حضرت اسامہ کے بارے میں اس طرح کا معاملہ جو ہے نا وہ نظر آیا کہ حضرت ابوبکر نے وہ فوج کو حضرت اسامہ کی قیادت میں ہی بھیجا. تو نبی علیہ السلام نے بے انتہا ایک محبت والا معاملہ ان کے ساتھ کیا، بے انتہا ان کو اللہ نے ان کو ایک رتبہ دیا. اور ایک روایت میں آتا ہے، فضائل الصحابہ میں بھی روایت ہے حضرت اسامہ والے چیپٹر میں، کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت پر، یعنی امیر ان کے بنائے جانے پر کچھ لوگوں نے اعتراض کیا، مفہوم عرض کر رہا ہوں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے جو والد ہیں حضرت زید بن حارث، ان کی امارت پر بھی تم لوگوں نے اعتراض اٹھایا ہوگا، اور میں ان کے والد سے محبت کرتا ہوں اور ان سے بھی محبت کرتا ہوں. آپ اعتراض نہیں اٹھاؤ. مطلب آپ کا نبی علیہ السلام کا معاملہ کیا تھا کہ آپ اعتراض نہیں اٹھاؤ اسامہ کے امیر بننے پر، اس کی امارت پر. اتنی محبت فرمائی حضرت اسامہ سے. یہ چیزیں ہمارے سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی ہیں آج، کہ ایک 17-18 سال کا لڑکا جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے حکم پر جہاد کر رہا ہے، بلکہ اس کو سپہ سالار بنایا جا رہا ہے. اور دیکھیں ایک بات تو طے ہے نا کہ no one could be more intelligent اور
مطلب یا پھر آپ یہ کہیے بریلینٹ مائنڈ سیٹ کا کوئی ہو ہی نہیں سکتا نبی علیہ السلام سے زیادہ. کسی بھی چیز کا معاملہ ہو، معیشت کا ہو، معاشرے کا ہو، یا گھر کے اندر کے معاملات ہو، یا بیٹل فیلڈ ہو، یا پالیٹکس ہو، کچھ بھی ہو، تو اس کا معاملہ ہو تو نبی علیہ السلام سے زیادہ کوئی بریلینٹ مائنڈ سیٹ کا تو ہو ہی نہیں سکتا. تو کچھ نہ کچھ تو دیکھا نا نبی علیہ السلام نے کہ 17 سال کے لڑکے کو لگایا ہے. اس کا مطلب کچھ ہے ان کے اندر. آج 27 سال کے لڑکے میں کچھ نہیں ہے. ہمارے 37 سال کے 17 سال کے اسامہ بن زید جا رہے ہیں لیڈر بن کے. 27 سال کے قریب حضرت علی نے جب عمر بن عبد الود کو مارا ہے خندق کی جنگ میں، اتنے بڑے اس کو چیر دیا بیچ میں سے، اس کو اتنے بڑے جنگجو کو. اور اس سے 10 سال اور پر کر لیں، 37 سال کے معاذ بن جبل ہیں. اللہ کا عرش ہل رہا ہے جب معاذ بن جبل کا انتقال ہو رہا ہے. یہ پوائنٹ سمجھ میں نہیں آ رہے ہمارے. میں نے آپ کو 17 سال کا بھی بتایا، 27 کا بھی، 37 کا بھی. آپ تینوں مطلب ایج مطلب جو فگر ہے اس کے اندر اپنا محاسبہ کر لیں. اور اگر کوئی زیادہ ایج کا ہے، جیسے مطلب کوئی 50 پلس ہے، 60 پلس ہے، تو وہ عمر بن خطاب کو دیکھ لے. ختم اپنے آپ کو کر دیا ایک بندے نے جسمانی اعتبار سے، نہ کچھ کھا رہے ہیں نہ کچھ پی رہے ہیں، تیل میں جو ہے وہ روٹی ڈبو کے چل رہی ہے، گوشت کھائے ہوئے زمانہ ہو گیا ہے، رنگ ختم ہو رہا ہے، اسی وجہ سے یہ غذا صحیح نہیں پہنچ رہی. 17 پیون قمیض پہ لگے ہوئے. بیٹا اپنی چادر گفٹ کر رہا ہے تو کرتا پورا بن رہا ہے، اپنی اور بیٹے کی چادر ملا کے مالک میں. یہ غربت کا عالم ہے. اور 60-62 سال کی عمر دنیا سے جانا ہو رہا ہے. اور فرما رہا ہے کہ اگر عمر تجھے اللہ اگر برابر بھی چھوڑ دے تو تیرے لیے بہتر ہے بہت، اور اللہ نے اگر تجھ سے سوال کر لیا تو ہلاک ہو گیا. تو یہ چیزیں جو یہ مائنڈ سیٹ ہمارا تو ڈیولپ نہیں ہو رہا ہے. پرائیورٹی ہمارے لیے تو جنت نہیں ہے. مائنڈ سیٹ ہمارا سیٹ ہی نہیں ہو رہا ہے اس چیز پر. اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں ہدایت دے، اللہ ہدایت کے فیصلے عام کرے، اللہ ہدایت کی ہوائیں چلا دے، اللہ ہمیں سمجھ عطا کرے. آج کے ایپیسوڈ سے مجھے اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا مجھے، میرے گھر والوں، رشتہ دار، عزیز و اقارب، دوست یار، سب کو، پوری امت کو. اور اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے اجازت دیجیے، بشرط زندگی، بشرط صحت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.